ہیلو میرے دوستوں، کینیڈا کے خوبصورت شہر انٹاریو سے میرا آپ سب دنیا میں دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ یہ ہے جی آج برف کا دن 22 مارچ ہے، اور پیچھے جو مجھے تو ایکسپیرینس ابھی ہوا ہے، جو رات کو میں میراتھن سٹی میں ٹھہرا ہوں، اور جو بلیک ریور جو اس کے بعد ایک وادی آتی ہے جو یو ایس بارڈر تک یہاں پہ اس سائڈ میں جو انٹاریو میں ہے، یہ جو ہے نا وہ چھوٹے پہاڑ، جنگلات، اور یہ برف کا سا موسم ہے۔ جیسے میں آپ کو یہاں سے دکھا رہا ہوں کہ ابھی چھوٹی چھوٹی برف لگی ہوئی ہے۔ میں پہلی بار ایکسپیرینس کیا ہے اور آپ کو بھی دکھا رہا ہوں کہ کینیڈا جو برف کے ٹائم کیسا لگتا ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگ تو پوری سپیڈ سے گاڑیاں بھی چلاتے ہیں برف میں۔ میرا بھی کانفیڈنس بحال ہو گیا ہے، کیونکہ نارملی میرا پہلا ایکسپیرینس تھا برف میں سفر کرنے کا، اور آپ کے سامنے ہے کہ میں ایک ون ہینڈ سے گاڑی چلاتا ہوں۔ اور میرا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے پورے امریکہ کا بھی جو سیر کیا ہے، وہ ویڈیو بھی کچھ پڑی ہوئی ہیں، تو اردو میں نے شروع کی ہیں، کیونکہ بہت سی دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ یار گورے تو یہ اسی ملک میں رہتے ہیں، گوروں کے لیے تم نے کیا بولنا ہے، تم ہمارے لیے بولو۔ تو آپ لوگوں کے لیے بول رہا ہوں، کیونکہ اردو تیسری بڑی لینگویج ہے، تو بولوں گا نہیں بلکہ آپ کو ایڈوائس بھی کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ ایک اچھا سا ٹاپک جو ہے نا لے کر آپ میری پہلے والی جو اردو کی ویڈیو ہیں، ایک جو جس کو کہتے ہیں میں نے کہ آپ کینیڈا میں کون سے موسم میں آ سکتے ہیں، جو آپ کو تھوڑا سا کدھر سے وینکوور سے جو ٹورنٹو تک کا سفر ہے، تو اس میں دوسرا میں نے بتایا تھا کہ جو آپ کا جو ورک ویزا کیسے لے سکتے ہیں، یہاں پہ کیا سسٹم ہے، وہ دوسری ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے۔ اور تیسری ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ بھائی یہ اسٹوڈنٹ کے لیے جو 2024 میں لا چینج کیا تھا۔ چوتھی میں نے بنائی تھی کہ آپ کو جو ہے نا وہ کیا کرنا پڑے گا لائسنس۔ ایک تو برف بھی تھی، اس لیے برف بھی ہے تو تھوڑا سا اس طرح فوکسنگ کل نہیں بنا سکا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا زیادہ جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ آئی شوڈ ڈرائیو سیفلی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ذرا بھی مسٹیک ہو، سلپری ہو، اور پھر آپ جو ہے نا یو کین فیس دا پرابلم۔ سو یہ تھوڑا سا لگا ہے مجھے، یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ونڈ سنو، تھوڑی دیر ونڈی سنو ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی سیفلی ڈرائیو کروں، ساتھ میں آپ لوگوں سے بھی باتیں کروں، آپ کو دوسرے اینڈ سے دکھا رہا ہوں، نٹ فرنٹ اینڈ سے، ون اینڈ سے، کہ ہاؤ سنو از آن گوئنگ۔ تھوڑا سا جو ڈسٹربنس تو ہوتی ہے اگر آپ کا سنو ہو رہی ہے اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا کیسی رفتار سے جا رہے ہیں، بعض جو ہے نا آپ کے سامنے بہت تیز رفتاری سے بھی لوگ جاتے ہیں۔ تو سنو آپ کے سامنے بھائی لگی ہوئی ہے، اور میں چلا جا رہا ہوں۔ ابھی یہاں پہ 60 سٹی کا نام ہے بڑا مشکل، یہ تک بالکل یو ایس بارڈر میں آتی ہے یہ سٹی ہے۔ پہلے 80 کلومیٹر تھی، میرے خیال میں 61 کلومیٹر رہتی ہے۔ تو اس میں دیکھتا ہوں کہ اگر رکوں تو میرے دوستو، آپ نے اگر کینیڈا دیکھنا ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر سنو اسٹارم نہیں ہے اور ونڈ تیز نہیں ہے، آپ چیک کر لیں، تو آپ کسی بھی ٹائم میں کسی بھی نارمل اچھی کنڈیشن والی گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ بائی ایئر میں لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بائی روڈ جائیں گے تو تھوڑا سا آپ شہر کو گھوم سکتے ہیں، اپنی گاڑی ہو تو آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ بہت سے کام کرتا ہے بندہ، ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں جاتا ہے بندہ، تو گاڑی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرا یہ بالکل رہا ہے، امریکہ میں نے کہیں بھی گیا ہوں تو اپنی گاڑی لے کر گیا ہوں۔
گاڑی کیسی بھی ہو، لیکن اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے تو بہت سے کام آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو انٹاریو ہے یہ بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ اس میں سارے رنگ ہیں، برفیلے پہاڑ، لیکس ہیں بہت، اس کے پاس سنو ہے بہت سے ایریے میں، کچھ ایریے بالکل ڈرائی ہیں۔ ابھی آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ میں جو یہ جو بارڈر ہے جس کو کہتے ہیں نا مینیٹوبا کی بارڈر، یہ جس میں ونی پیگ آتا ہے یہ، اور ٹورنٹو کا 2200 کلومیٹر کا ہے۔ 2200 کلومیٹر صرف ایک سائڈ میں، ایک پروونس کا جو ایک جس کو کہتے ہیں نا سینٹر ٹورنٹو ہے، تو اس کا آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا پروونس ہے۔ اگر یہ ملک ہو انٹاریو تو یہ میرے ٹاپ 10 میں ایک بڑا کنٹری ہو سکتا ہے۔ یہ ملک بہت بڑا ہے رقبے کے لحاظ سے، آبادی تو اتنی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں لوگ کام بھی کر رہے ہیں، یہ جو سرویئر، یہ سروے کی گاڑی ہے، تو لوگ ادھر یوز ٹو ہیں، برف ہوتی ہو کیا ہوتا ہو کام نہیں رکتا ہے ادھر، تو کام ہمارا بھی نہیں رکتا ہے، ہم بھی چلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں میں بالکل یعنی یوز ٹو نہیں ہوں برف پہ چلانے کا، لیکن چلا رہا ہوں۔ 60 کلومیٹر ہے یہ جو 60 کچھ فرنچ میں نام ہے اس سٹی کا، ادھر پہنچ کے بتاؤں گا ایگزیکٹلی کیا نام ہے یہ سٹی ہے۔ تو بیسکلی یہ جو میں سفر کیا ہے، یہ جو آپ کو بولیں یہ 600-700 کلومیٹر نا، یہ ایریا ریئلی بڑا ریموٹ ہے، اس میں ابھی ڈرائیو کر رہا ہوں۔ لیک ایک سائڈ میں سمندر ہے اور ایک سائڈ میں یہ بالکل سمندر کے کنارے ہے۔ اگر آپ کو رائٹ میں دکھاؤں گا تو بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے لیک سمندر والی، اس میں بھی برف پڑی ہوئی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو بہت خوبصورت ہے یہ، اور بہت مجھے انجوائے کیا میں نے۔ صرف یہ ہے کہ کیئرفل بھی ہونا چاہیے، اگر آپ کا چانس ہو اسپیشلی زیادہ ہے ونڈ کا اور زیادہ ہے سنو کا، تو پھر جو جس کو کہتے ہیں نا کہ پھر آپ کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، آپ نے یہ جو میں سفر کا آپ کو بتا رہا ہوں 22 مارچ کو، کہ آپ نے اگر آنا ہو تو پھر آپ جو اگر صحیح تیاری کے ساتھ آئیں تو آپ اس قسم کی برف میں بھی گاڑی چلا سکتے ہیں، نو پرابلم۔ تو بشرطہ کا جس کو کہتے ہیں نا کہ انلیس جس کو کہتے ہیں کہ ونڈ اسٹارم، اور ونڈ جو سنو ونڈ جس کو کہتے ہیں سنو اسٹارم یا فاسٹ ونڈ جس میں سنو ہو، تو وہ ڈینجرس ہے، اس میں بندہ پھر رک جائے۔ اور جو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں کا 911 511، اس میں یہ نا اپنے لازمی پتہ کر کے تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہے۔ باقی گاڑیاں جاتی آتی رہتے، پتہ ہی چل جاتا ہے کہ کیا کنڈیشن ہے۔ اگر آپ کو گاڑی جانے آنے والی ہے ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے، یا گوگل میپ سے آپ دیکھیں گے تو ریڈ میں اگر آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب ہے دیر از سم ایشو کہ روڈ کلوز کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر زیادہ ڈینجرس ہو تو پھر یہ لوگ روڈ کلوز کر لیتے ہیں، یعنی اس کو کنٹینیو نہیں کرتے۔ اس لیے آپ نے دیکھنا ہے، اور امید ہے کہ میری پہلے دن آج میں نے زندگی میں کہتے ہیں کہ اب پہلی بار میں نے بنائی ہے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ، یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو آپ کا بھی آپ کے لیے میں کر رہا ہوں، تو آپ کو اس کو سبسکرائب شیئر کریں۔ آپ لوگ کافی دیکھتے ہیں، اس لیے میں نے دوستوں نے کہا مجھے اردو میں بنائیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو شیئر بھی کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سبسکرائب، اور اگر آپ کمنٹس کرنا چاہیں اف یو وانٹ کہ بھائی اس میں اور کوئی امپرومنٹ، کیونکہ میں دیکھیں آپ کو یہ ڈائریکشن میں ڈفرینٹ میں بنا کر آپ کو دکھا رہا ہوں، رائٹ لیفٹ فرنٹ جس میں اچھا سین ہے اس کو کیپچر کرتا ہوں، اور ساتھ میں میرا نیا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایک ٹاپک لے لے بندہ، اور اس ٹاپک میں آپ کو
ساتھ میں ایڈوائس بھی کروں جو میرا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے، جو میں کر سکتا ہوں کہ بھائی میرے آپ لوگ اس حساب سے اگر امریکہ کینیڈا اسپیشلی میں بھی یہاں پہ آپ آنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے آنے کے بعد اور یا آنے سے پہلے، اور وہ ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ بیسکلی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو یہ بھول جاتے ہیں کہ کینیڈا کا آپ اگر تیاری جس ملک میں وہیں سے کریں نا آنے کی، تو یہ ایسا ملک ہے کہ ایک بار اگر آپ کوشش کریں نا تو یہ آپ کو مایوس نہیں کرتا، کامیابی کر لیتا ہے، کوئی بھی طریقہ بنا ہی لیتا ہے۔ یعنی وش کرنے آپ وش صرف کریں اور پھر وش کے بعد آپ کوشش کریں، آپ دیکھیں کہ اس میں آنے کا کیا کیا طریقہ ہے، پاسبلٹیز ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک میں جو ہے نا ویل سیٹل نہیں ہیں، اور اگر سیٹل بھی ہیں تو ظاہر ہے آپ کو یہ ضرور پڑے گا۔ یہ زبردست ملک ہے میرے دوستوں، وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں میرا کتنا بڑا تجربہ ہے ایڈمنسٹریشن کا، یعنی ہر چیز کی ہے، اچھے عہدوں میں بھی دیکھا، لیکن یہاں میں انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ صحیح جس کو کہتے ہیں نا آپ کو اسکروٹ نہیں کرتا ہے بندہ کہ آپ کے جو ہے نا بالکل، یعنی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کینیڈا کا تجربہ نہیں ہے تو ایک دم آپ کو بڑی سیٹ میں بٹھا دیں گے، آپ کو پوچھیں گے کہ آپ کے پاس جو ایکریڈیٹیشن ہے آپ کی کام کی، آپ کی ڈگریوں کی، آپ کے عہدے کی، آپ نے کینیڈا میں کتنا ایکسپیرینس کی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بھی سکھانی ہے، خود بھی سیکھی ہیں، امریکہ میں بھی رہا ہوں، دیکھا ہوں اب کہ بھائی ان ملکوں میں آدمی بالکل پالش ہو جاتا ہے۔ اور اگر میں آپ کو ابھی معذرت کے ساتھ اس سائڈ میں دکھاؤں، یہ دیکھیں یہ جو سمندر ہے، یہ پوری روڈ جو ہے نا سمندر کے ساتھ ہی ہے۔ میں آپ کو اس کیونکہ میں لیفٹ میں بیٹھا ہوں تو آپ کو یہ دیکھیں برف بھی لگی ہوئی ہے، یہ جو دیکھیں بالکل سمندر ہے، یہ سمندر سے کنارے یہ روڈیں بنی ہوئی ہیں۔ تو اب اس میں کافی ایریا جو ہے نا بس بالکل بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، یہ جو آگے جو بارڈر ہے جو یو ایس بارڈر شروع ہو جائے گا انٹاریو میں، اور کیونکہ یہ جو ملک کا یو ایس کا اور جس کو کہتے ہیں نا کہ امریکہ کا اور کینیڈا کا بہت بڑا 5 سے 8 ہزار کلومیٹر یعنی تقریباً جو ہے نا وہ بارڈر ہے یو ایس اور کینیڈا کا، تو کھلا ہے۔ اب پھر دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں بالکل بارڈر ساتھ میں سمندر کے، اور اگر یہ آپ دیکھیں کہ بالکل کلیئر ہو اور یہ اس کا سن شائننگ کر رہا ہو، اور 1 مہینے بعد دیکھنا کہ دنیا جو ہے نا وہ یہاں پہ رکا کرے گی۔ اب دیکھیں یہ بھی سمندر ہے ادھر اس سائڈ میں، تو یہ دیکھیں یہ جو سارا سمندر ہے لگ رہا ہے انٹاریو، کیا زبردست سین ہے، خوبصورتی ہے، جدھر دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا۔ لیکن یہ ابھی برف پڑی ہے نا تو یہ لیک جس کو کہتے ہیں کنارہ بالکل برفیلا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ آپ کو نظارے بھی دکھا رہے ہیں، رائٹ کے لیفٹ پہ یہ ٹریکنگ ہے، واکنگ کے کچھ چھوٹے موٹے ہوٹل بھی بنے ہوئے ہیں، گھر بھی کچھ چھوٹے موٹے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جس کو کہتے ہیں رہنے والے گھر بھی ہیں ادھر سمندر کے کنارے۔ کیا سین ہے، آپ اس کو بھی انجوائے کریں گے، بہترین جو ہے نا آپ کو یہ چیزیں میرے ساتھ ہی ملیں گی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی اچھی چیز ہو آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیپچر کروں۔ یہ دیکھیں کیسے زبردست ہاؤس ہے کہ بالکل سمندر کے کنارے یہ ساری جو ہے نا اکوموڈیشن بنی ہے، لوگوں کو یہ یوز ٹو ہیں، یہاں سوتے ہیں، ہیٹنگ سسٹم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، برف میں گاڑیاں میں بھی ہیٹنگ ہے، لوگ گھر میں رہتے ہیں، گاڑی میں نکال کر چلے جاتے ہیں، پھر آ کر ادھر انجوائے۔ تو اسپیشلی یہ ایریا بہت ہی زبردست لگتا ہے،
یہ سارے لوگ دیکھیں رہائش پذیر ہیں ادھر. آپ دیکھیں یہ ملک سہولتوں کی وجہ سے آپ برف میں بھی بالکل روان تو آئے. یہ دیکھیں یہ رہائشیں, یہ ساری رہائشیں دیکھیں کیسی خوبصورت رہائشیں سمندر کے کنارے ہیں. یہ دیکھیں آپ کو بالکل یہ سارا سمندر دکھا رہے ہیں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کمنٹس لازمی کر رہے ہیں. انجوائے کریں آپ میرے ساتھ, میں بھی کر رہا ہوں. اور میں نے آج تو برف کے ساتھ بھی انجوائے کیا. میں یوز تو نہیں ہوں, تو آج میں نے برف میں بھی گاڑی چلا کر دیکھی ہے. اور کوشش کی ہے کہ میں اکیلا ہی سفر کرتا ہوں, کیونکہ پھر وہ آپ اپنے مالک خود ہی ہوتے ہیں. ہارمونی بیچ جس کا نام ہے ہارمونی بیچ, بوٹ بھی ہیں, لیکن یہ ظاہر ابھی جو سردی ہے اس وجہ سے ایسا آپ نہیں کر سکتے. لیکن میرے دوستو, آپ کو جب یہ سمر میں جس کو کہتے ہیں نا جون جولائی میں, کیا بات ہے اس ایریے کی. میں کوشش کروں گا کہ جولائی اگست میں آؤں اور پھر میں اصل میں دیکھوں یہ نظارے جو گرین لیکس. اصل میں جو اس کی خوبصورتی تو آپ انجوائے کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس فل سمر میں آئیں. تو امید ہے کہ آپ نے جو میری جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے. اگر آپ دیکھ نہیں سکتے آپ شیئر کریں, سبسکرائب لازمی کریں. یہ میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میری سوشل ویورشپ ہو, جس میں ہیلپ فل کام کروں اور اس میں مجھے فائدہ ہو. اس میں آپ کو تو کوئی چیمن ہارمونی بیچ. سو یہ آپ اگر رائٹ میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں سلسلہ جاری ہے گھروں کا. یہ سمندر اور یہ گھر یہ سارے یہ اس سائڈ میں جاری ہے ساری. دیکھیں کتنے خوبصورت لگتا ہے, کتنا مزے کا ہے اور کتنا بیوٹیفل ہے. یہ آپ انجوائے کریں گے اور آپ بالکل دیکھیں گے کہ یار یہ جو ایسے بھی ایریے جو میں لوگوں نے سمندر کے کنارے اتنے دور یعنی بھی 700 کلومیٹر ہے انٹاریو میں, تو گھر بنائے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. دوسری سائڈ میں یہ دیکھیں ادھر کا یہ سمندر, لیکن یہ ابھی گھر کیونکہ بالکل یہ روڈ کے ساتھ ہی ہے تو بالکل ابھی فریز ہے کیونکہ برف پڑی ہوئی ہے نا. کچھ ابھی سورج لگے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ سارا آپ کے سامنے ہے. یہ ہے سامنے والا سین. تھوڑا سا گاڑی کے شیشے وہ ہوئے ہوئے. یہ ہے جی ادھر والا سین. ٹرک گاڑیاں جا ہی رہی ہیں. یہ پھر دیکھیں یہ سامنے بالکل جتنی بھی ایریا ہے یہ سمندر کے کنارے ہیں. یہ دیکھیں اور کیا بات ہے اس ایریا کی. یہ دیکھیں ادھر بھی لوگوں نے گھر بنائے ہوئے. یہ چھوٹی سی خوبصورت وادی, کیا بات ہے.